گناہ صغیرہ کیا ان کا کوئی نقصان ہے؟ گناہ صغیرہ اس کے کرنے والے کو بہت محتاط رہنا چاہیے، انجام اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی بات کرتے ہیں تو کیا گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جن پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو کیا گناہ صغیرہ کرنے والوں کے لیے امان کی کوئی خوشخبری دی گئی ہے؟ نہیں، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ آئیے امام رضا سے پوچھتے ہیں گناہ صغیرہ کہاں پہنچاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر۔ گناہ صغیرہ جو ہیں راستہ ہیں، طریقہ ہیں، پیتھ وے ہیں گناہ کبیرہ کی طرف۔ بلکہ ایک مقام پر حدیث میں کہا گیا اگر گناہ صغیرہ کا اصرار کیا جائے یہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَخْفِ اللَّهُ فِي الْقَلِيلِ، اور جو چھوٹے گناہوں میں خدا کا خوف نکال دیتا، پھول جاتا، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ لَمْ يَخَفُ فِي الْكَثِيرِ، تو پھر اس کے دل سے وہ خوف خدا نکل جاتا ہے، بڑے گناہ بھی جرأت کے ساتھ کرتا، جرأت کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام علی رضا کی حدیث۔ اب دیکھیے پہلے علی کیا کہتے ہیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام نے کہا جس گناہ کا کرنے والا اس گناہ کو چھوٹا سمجھے وہ گناہ بڑا ہے۔ تو کیا صغیرہ رہ گیا؟ پھر اس کے بعد ایک نسخہ بتایا کیسے بچیں ہم گناہ سے۔ یہ مسند امام رضا والیوم 1 کی حدیث ہے۔ یہ امام نے فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے اتقوا المعاصی، اتقوا عند المعاصی ذهاب اللذات۔ دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو نا تو یاد رکھنا لذتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے آثار، اس کا نتیجہ، اس کا عذاب باقی رہے گا۔ امام ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ دیکھو گناہ کرتے وقت یاد رکھو جس کے اگینسٹ گناہ کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں عزیزو، آخری بات مولا امام رضا کے ولادت کے ایام ہے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، اور وہ یہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے ترک مت کرو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام نہ دو تاکہ خدا راضی رہے۔